ہم صرف آپ سے تھوڑا سا موقف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف اس بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا موقف ویسے سنا تو ہے یوٹیوب پر، تو اس پر کلپ بنا کر جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ بھئی چلو لائیو بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد مرتد ہو گئے، معاذ اللہ۔ تو اس بارے میں آپ کا موقف جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو ہم سب صحابہ کو نہیں کہتے، ان صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کی ہے، ان صحابہ کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ وہ تو آپ ہم نے سب نہیں تفصیل کہتے کہ فرمائی جتنے صحابہ دنیا میں تھے سب کے سب مرتد ہو گئے۔ ہاں لیکن نا وہ تو آپ نے کہہ دیا نا کہ چار کے علاوہ باقی صاحب جس کے اندر شیخین بھی ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ جو ارتداد کی بات ہو رہی ہے، یہ ارتداد دین سے جن لوگوں نے ہم کہتے ہیں کہ چار کے علاوہ سب مرتد ہو گئے، ہم نہیں کہتے کہ باقی لوگ اس ارتداد کے لفظی معنی ہیں اور ایک ارتداد کے شرعی معنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ارتداد یہ ہے کہ وہ دین سے پھر جائیں، ایک ارتداد یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پھر جائیں۔ باقی لوگ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پھر گئے تھے، سوائے چار کے وہ باقی رہے بیعت پر۔ باقی کا جرم یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے دین میں بدعت داخل کر دی، کچھ لوگ خاموش رہے، ٹھیک ہے نا، اور اکثریت وہ لوگ تھے جو خاموش رہے۔ تو جن لوگوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، وہ ان کا گناہ اس طرح نہیں ہے جس طرح جن لوگوں کا جو خاموش رہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ سے آپ کا موقف جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ارتداد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی پھر جائے یا اسلام سے پھر جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو اسلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پھر جائے یا اللہ کے فرمان سے پھر جائے، وہ اسلام سے پھر گیا۔ تو اس کے اندر دو قسمیں نہیں بنتی ارتداد کی۔ تو اس پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، علامہ پہلے آپ اپنا تعارف تو کریں، اسم گرامی کیا آپ کا، کام کیا کرتے ہیں؟ جی میرا نام خادم حسین حضرت۔ کام کیا کرتے ہیں؟ کام میں امام مسجد ہوں، بچے پڑھاتا ہوں۔ اچھی بات۔ اور کس شہر میں رہتے ہیں؟ جی میں بہاولپور میں رہتا ہوں۔ جی سر، اللہ آپ کو جزا خیر دے خادم حسین صاحب۔ دیکھیں، آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے پہلے والی امتوں کی سنن، ان کے طریقہ کار پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم۔ صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن؟ صحابہ نے پوچھا یہود نصارہ، پیغمبر نے فرمایا جی ہاں بالکل، میرا مراد سے یہود نصارہ کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کے علاوہ میرا کوئی مراد نہیں۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں بھائی، بخاری اور مسلم میں؟ لیکن وہ تو بعد کی بات، آپ پڑھ کر بیٹھے نا، آپ نے پڑھی ہوئے نا؟ آپ نے نہیں پڑھی؟ بخاری میں ہے، وہ تو میں بعد میں اس پر ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو ان کو شک ہے بھائی، اگر ان کو شک ہے تو چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ اگر اچھی ٹھیک نہیں کرنا اب وہ، اچھا پھر سن لو بھائی، علامہ صاحب مجھے ایک منٹ مجھے بات کرنے دو نا۔ آپ نے جو سوال کیا صحابہ کے متعلق کہ وہ مرتد ہو گئے نا، مجھے اجازت دا، میری بات تو سن لیں، تھوڑی سی میری بات سن لیں۔ میں صرف آپ کا موقف جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اس موقع پر دلیل نہیں مانگ رہا آپ سے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے تاکہ آپ کو شاک نہ ہو، اور آپ جو ہیں وہ میں مجھے شک ہوگا پھر میں آپ سے نہیں، میں نے کہا شاک نہ ہو، آپ شاک نہ ہو۔ عزیزوں ملاحظہ فرماؤ، ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، اجازت دیں مجھے حدیث پڑھنے دیں نا۔ آپ نے تصدیق نہیں کیا نا کہ بخاری میں ہے، آپ کہہ دیتے بخاری میں ہے، تصدیق کر دیتے، دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ نے تصدیق نہیں کی، کہا کہ وہ پتہ نہیں۔ تو یہ لکھو، دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہ کتاب و احادیث الانبیاء ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 618، حدیث نمبر ہے 3456۔ عطا ابن یسار روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ تم قدم بقدم، بالش ببالش، قدم بقدم، ذراع اس کو بول، یہاں سے آتا ہے، منہ بمنہ قدم بقدم اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ،
کہ یہاں تک کہ اگر وہ پرانی والی امتوں نے کسی حیوان کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گئے آپ بھی داخل ہو جاؤ گے. یعنی اتنی آپ میں شباہت ہے یہودیوں کے درمیان نصارہ کے درمیان. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ آپ کی مراد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ مراد ہیں. فقال فمن تو پیغمبر نے فرمایا تو پھر کون؟ تو میرے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم چلتے ہیں یہود و نصارہ میں. اب سن لینا بس 10 سیکنڈ دے دو 20 سیکنڈ دے دو ختم ہے میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں آیا میں آپ سے بات کرنے آیا پلیز مجھے سن لیں آپ. میرا موقف واضح ہو جائے گا موقف واضح ہو جائے گا موقف واضح ہو جائے گا. دیکھو یہ طریقہ کا سر یہ بات نہیں ہے. میں جب دلیل مانگوں گا پہلے اپنا موقف تو بھائی صاحب میں صرف اپنا موقف پیش کر رہا ہوں دلیل نہیں دے رہا. دلیل نہیں دے رہا. موقف میرا موقف کیا ہے میں اپنا موقف. او بھائی صاحب اب مجھے چیز ابھی جھگڑا نہ کرو مجھے موقف بیان کرنے دو. تو جب دوبارہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ منہ بمنہ قدم قدم چلو گے. ٹھیک ہے نا. تو چلو یار حدیث اب یہود و نصارہ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی. اب پلیز سن لو پلیز چپ کرو ایک منٹ مجھے اپنا موقف بیان کرنے دو بھائی صاحب. کیوں ڈر لگا آپ کو؟ اب نہیں چلو تم بات کرو میں خاموش. میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھی بیٹھے نا میں مان لیتا ہوں آپ پڑھی بیٹھے اس پر آپ کا موقف کیا ہے کہ وہ کون سے ارتداد کے درجے میں تھے صرف یہ بتا دے 2 لفظ. بھائی سن لو نا یہی بتا رہا تھا نا. آپ چھپ ہوتے تو میں بتا لیتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا موقف بیان کروں موقف بیان کرنے نہیں دے رہا. سوال کرتا ہے جواب نہیں دے رہا. پھر شروع ہو گیا پھر شروع بات کروں. میں نے کہا تھا نا 30 سیکنڈ مختصر ہی ہوتا ہے نا بھائی. اجازت دے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر بھائی پیغمبر نے کیا فرمایا. یہ حدیث متواتر ہیں 1 2 نہیں ہے کہ صحابہ کرام یہود النصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. ان کے امام یہ کہتا ہے اصحاب کالنجوم ستارے کس کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود النصارہ کے نقش. یہود النصارہ نے کیا بھائی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ہارون تو میرا خلیفہ ہے. قوم سے کہا کہ ہارون کی اطاعت کر. قوم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں بھائی. سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا. آپ کے رہے ہیں یہ بات تو آپ 2 لفظوں میں بتائیں نا سر. میں 2 لفظوں میں بتا رہا ہوں نا. اور بھائی میں 2 لفظوں میں نہیں بتانا چاہ رہا. میں کچھ اپنا موقف واضح بیان کر رہا ہوں. سامری نے کیا سامری نے ان کے لیے ایک بت بنا دیا بچڑا. صحابہ کرام نے نماز تراویح بنا دی. اب جو ہے بچڑے کے سامنے سجود ہو رہا ہے رکوع ہو رہا ہے نماز تراویح نماز جماعت ہو رہی ہے. تو سب صحابہ وہاں پہ مرتد ہو گئے سوائے کچھ کے. جی ہمارا موقف یہی. ہاں ہمارا موقف. اب موقف سمجھ آیا ہے نا. موقف سمجھ آئی نا. اب یہ بتائیں کہ رسول طبیعت ان کے بحال ہو گئی مبارک کے بعد صحیح ہے. جی موقف سمجھ آئیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے. یہ کہتے ہیں آپ. ارتداد ان کا وہی تھا. ارتداد وہی تھا بدعتوں کے ارتداد کی چیز. اکثر صحابہ مرتد ہو گئے اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اکثر صحابہ مرتد ہو گئے تھے. جی ہاں اکثر ہو گئے. اس میں شیخین بھی شامل ہیں بلا شک بلا ریب. وہی سامری اور بچڑا ہی وہی ہیں. اس امت کا اگر اس امت کا ہارون ہے اگر اس امت کا ہارون ہے تو اس امت کا سامری بھی ہے. اگر اس امت کا ہارون ہے تو اس امت کا بچڑا بھی ہے. وہ بچڑا آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. وہ تو بعد میں دیکھیں گے. نہیں بچڑا صحابہ میں سے تھا. سامری صحابہ میں سے تھا. اوے وہ عہد نبی کی بات ہے. میں بات بتاؤں گا پہلے اپنا موقف تو واضح کریں نا. اچھا یہ بتائیں ہمارے نزدیک جو ارتداد ہے ہم اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے. عیسائی بن جائے یہودی بن جائے ہندو بن جائے دہریا بن جائے کچھ اور بن جائے. آپ کے نزدیک جو مرتد ہوتا ہے وہ کون سے درجے میں ہوتا ہے؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بس مجھے بات کرنے دو. میری بات کو نہ کاٹو ٹھیک ہے نا. تاکہ میں آپ کا موقع پھر گفتگو شروع کر سکیں. جی بالکل دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے اس مسئلے پر.
آپ نے جو کہا ہے کہ ارتداد صرف دین بدلنے سے ہوتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ملاحظہ اچھا فرمائیے کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 818، حدیث نمبر ہے 4625۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت الا وانه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ، میں کہوں گا یا اللہ یا میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو پتہ چلا جو جہنم لے کے جائے جائیں گے وہ صحابہ ہیں۔ فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے یہ اپنے دین سے پھر کر مرتد ہو گئے۔ اور بھائی صحابہ کرام میں سے کسی ہاں نے جی، بھی یہودی نہیں بنا، یہودی نہیں بنا، کرسچن نہیں بنا، مشرک نہیں ہمارا بنا۔ موقف سن لینا بھائی صاحب، آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، بات سنیں نا، سوال کیا نا، سوال سن لو۔ ارتداد کیا ہے یہاں پر؟ ارتداد بدعت آپ ہے، دین میں بدعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چینج کرو، اس میں اپنی باتیں داخل کرو، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو، یہ ارتداد ہے صحابہ کا۔ اچھا بدعت میں مبتلا ہونے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے؟ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے، اچھا پیغمبر نے کہا کہ اللہ صاحب یہ فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر، ایک ایک میں بات کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کا جواب دیتے جائے نا تاکہ بات آسانی سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اوکے جناب، اوکے۔ یہ صحابہ بدعت کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں یا دین اسلام چھوڑنے کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں؟ دیکھیں حقیقت میں ایک ہی بات ہے، حقیقت میں جو یعنی شخص دین دین میں اسلام بدعت داخل کرتا ہے وہ دین کو چھوڑتا بھی ہے، لیکن ظاہر میں وہ نہیں چھوڑتا۔ یعنی ہم۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ یہی فرمائے گا محبوب تیرے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ ابھی آپ ہمارا نے موقف جو یہ نہیں ہے حدیث کہ پاک سب بیان صحابہ، دیکھو ہم نہیں کہتے کہ آپ سب صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ صحابہ جو لیڈرشپ کے مقام پہ تھے، لیڈرشپ کے مقام پہ تھے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، دوسرے صحابہ نے ان کی سپورٹ کی ہے تو وہ بھی ان کے جرم میں شریک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیخین پہ ہی بات کر لیتے ہیں، اکثر ہاں، کچھ لوگ ہمارا موقف شیخین یہ پہ نہیں کہ بات سب کر صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہے، یہ کوئی شے نہیں کہتا بھائی کہ سب صحابہ نے، صحابہ کی اکثریت اہل بیت علیہ السلام کی طرف انہوں نے پشت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو لیڈرشپ تھی صحابہ کی، لیڈر تھے جو صحابہ کے خلفاء تھے، وہ دین میں بدعتوں داخل کی ہیں، دوسرے صحابہ نے یا خاموش رہے یا ساتھ دیا، تو ان کا جرم یہ بنتا ہے جی ہاں۔ میں اور کچھ نے کچھ بات کر رہا مخالف ہوں تھے، کچھ شیخین صحابہ پر، مخالف تھے، شیخین کی مخالف تھے اور بدعتوں کی بھی مخالف تھے، وہ قلیل میں ہیں جی شیخین پر تو آپ کا اتفاق ہے نا؟ بالکل بالکل۔ شیخین پر تو آپ کا اتفاق ہے نا؟ جی سر، جی سر، جی جی بالکل، شیخین پر بالکل نا۔ ہاں۔ اچھا ان کا ارتداد جو ہے آپ کس درجے میں مانتے ہیں؟ جیسے ابو جہل کا کفر ہے جس کے کفر میں انکار بھی کفر ہے، جیسے عبداللہ بن ابی منافق ہے جس کے نفاق میں شک کرنا بھی کفر ہے، جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایمان ہے جن کے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ کیا آپ ان کو اس طرح کا مرتد مانتے ہیں؟ اگر کسی کو پتہ ہے، اگر کسی کو پتہ ہے پھر بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے جی۔ اگر کسی کو پتہ نہیں، اس کے لیے شبہ ہے تو اس کے پاس عذر ہے۔ علماء رفع عن امتی ما لا يعلمون۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، باقیوں کو چھوڑ جی دیں۔ بالکل مجھے پتہ ہے، آپ مجھے پتہ ہے، میں نے بتا دیا آپ کس درجے میں مانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں جی میں نے عرض کیا کہ ان سے جیسے ان کا وہی مقام ہے جو سامری کا تھا، یعنی اچھا مطلب یہ جو اب تک آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ یعنی رہے ہیں کہ ان سے رسول زیادہ اللہ دیکھیں، ان سے زیادہ دین میں دیکھیں، دین کو جتنا ان دونوں نے دھچکا پہنچایا، ضرر پہنچایا قرآن کو، سنت کو، اور سب بدعات کا اساس اور جڑ ان کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنا ابو جہل نے بھی اس طرح نہیں کیا ہے، ابو سفیان نے بھی نہیں، کسی نے اس طرح نہیں کیا جو ان دونوں نے کیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، بات سنیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی بات جو ابھی تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد شیخین مرتد ہو گئے معاذ اللہ، نفاق اور ان کے ارتداد میں شک کرنا بھی معلوم ہو جانے کے بعد، یعنی وہ بھی کفر ہے،
میں یہ سمجھاؤں آپ کی بات سے میں نے ٹھیک سمجھا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے وہ آپ بتائیں. دیکھیں ہم جو جس ارتداد کی بات کر رہے ہیں، جو کفر کی بات کر رہے ہیں، انہی پر احکام اسلام دنیا میں جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے منافقین پر، جو منافق زندیق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو منافق زندیق ہوتے تھے لیکن اپنے زندقہ کو چھپاتے تھے، اظہار اسلام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے، حالانکہ وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حالانکہ وہ قیامت میں درک اسفل میں ہوں گے، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہاں پہ جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں، ارتداد کی بات او بھائی صاحب سن لو نا، اور میں شیخان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے او بھائی میں بات کر رہا نہیں ہوں، مانگ رہا، میں موقف آپ کا واضح. یہی موقف ہے سر. آپ انٹرویو لینے آئے ادھر یا مناظرہ کرنا ہے؟ آپ انٹرویو لینے آئے. اب اگر آپ کوئی سوال بھی کرتے ہیں نا، اس کا جواب سن لیا کرو کہ ارتداد سے ہم کیا مراد لیتے ہیں بھائی. کہ پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ بھائی اس کے ساتھ وہ تو نماز پڑھاتا تھا، وہ تو بھائی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو نکاح ہوا ہے، اس کو میراث دلایا گیا. بھائی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو جو زندیق تھے، یعنی زندیق سے کیا مراد، پلیز بات سن لو نا بھائی، سن لو. جو زندیق تھے اور اپنے زندقے کو چھپاتے تھے، زندقہ سمجھ رہے نا آپ علامہ صاحب، یعنی نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے. زندقے اظہار اسلام کرتے تھے، جھوٹ میں ان پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے. اوکے سر میں کہتا ہوں بعد میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ اس کی وجہ کیا تھی. تو میں ابھی بتا رہا ہوں، میری مرضی نا، میں ابھی بتا رہا ہوں نا آپ کو. ہاں سر میں اب پوائنٹ پہ آ جائیں، اب اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں بھائی، اتنے سوالات کافی ہو گئے انٹرویو. اب آپ کس لیے ادھر آئے؟ سر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ٹھنڈے ذہن سے میری بات سنیں تاکہ سننے والوں کو بھی سمجھ آ جائے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا موقف یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد تمام صحابہ خصوصاً شیخین مرتد ہو گئے اور ایسا ان کا ارتداد. میں نے کبھی تمام صحابہ نہیں بولا ہے، بار بار بولا ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مرتد نہیں سمجھتے، اور ان جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف پشت کیا ہے، ان کے جرائم مختلف ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ صاحب بدعت ہیں، کچھ بہت سارے اکثریت صاحب بدعت نہیں تھے. اور وہی صحابہ جنہوں نے شیخین کا ساتھ دیا تھا، ان میں سے بہت سارے بعد میں توبہ کیا ہے، بعد میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں. شروع میں صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 آدمی تھے، بعد میں بہت زیادہ واپس آ گئے تھے. اوکے تو یہ جو آپ کی باتیں جو آپ چالاکیاں کر رہے ہیں نا، اور پھر مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے. سوال کرتے ہو جواب دینے نہیں دیتے. ہاں اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. اور ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو موقع ہو گیا کہ آپ ایمان تو موقف آپ سنو گے نا تو ہم بتا دیں گے نا. کوئی فائدہ ہے بات کرنے کا؟ جب سوال کرتے ہیں تو اگر آپ کی مرضی کے مطابق ہم جواب نہ دیں تو آپ جواب دینے نہیں دیتے، بات کاٹ دیتے ہیں. جی جناب. میری بات آپ کو پہنچی ہے سر کہ دوبارہ؟ جی سر جی. نہیں پہنچی ہے جناب، نہیں پہنچی ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی گفتگو سے میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد شیخین مرتد ہو گئے تھے اور ان کا ارتداد اتنا سخت ہے کہ جیسے نہیں، یہ موقف نہیں ہے، یہ موقف نہیں ہے بھائی، یہ موقف نہیں ہے ہمارا. دوبارہ سے سن لو. وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے پیغمبر کے حیات میں کہہ دیا ان الرجل لا یہجر، جب انہوں نے کہہ دیا کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حیات میں ان کے گھر میں گالی دے دے. ٹھیک ہے نا، وہ حیات ہی میں منافق تھے بھائی، اس طرح نہیں تھے کہ وہ بعد میں کافر ہو گئے. بات سنیں نا، بات ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارتداد کی کس درجے میں آپ اس کو مانتے؟ چلو یہ وضاحت کر دیں. میں تو وہی درجہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تھا. ہاں ٹھیک ہو گیا. آپ ان کے ارتداد کو عبداللہ ابن ابی کے ارتداد یعنی نفاق کے برابر جانتے ہیں، ایسے نا؟ بالکل 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 ٹھیک ہو گیا نا اتنی بات؟ جی جی. حضرت الحمدللہ آپ کی اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک تمام صحابہ خصوص بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین پکے سچے مومن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں،
میں نے عرض کیا نا، آپ جواب نہیں دیتے، نہیں سنتے. میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کہہ دیا ان الرجل لا یحجر، وہ حیات ہی میں منافق تھے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ شروع میں مومن تھے. وہ کب مومن تھے بھائی؟ جب غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فانزل اللہ سکینۃ علیہ. ٹھیک ہے نا، ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اگر وہ مومن تھا تو اللہ نے اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں کیا؟ دیکھیں اسلام یہ کتاب ہے، کتاب بخاری باب اسلام عمر میں دیکھ لیں کہ وہ شخص مسلمان کیسے ہوا تھا. اسلام اس کا یہی ہوا تھا نا میرے بھائی. بھائی مولوی صاحب سن لو، حوالہ بعد میں دیکھیں گے، دکھائیں گے. بھائی تو حوالہ نہیں دکھا رہا، سن لو. تو سمجھ آ جائے، دعویٰ تو سمجھ آ جائے. سنیں گے تو سمجھ آئے گا نا. جب سنتے آنکھ بند کرتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں. سنیں ہماری تو سنتے ہیں، سوال کرتے ہو جواب غلط سمجھتے ہیں اور پھر ہمیں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے نا. علامہ صاحب ہم نہیں کہتے کہ یہ بڑے مومن مخلص تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئے اچانک یہ کافر ہو گئے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بیعتیں کی، بیعت کر کے جنگوں سے بھاگے. وہی تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حتاکی کرتے تھے. عمر صاحب کا اپنا قول ہے اس میں صلح حدیبیہ میں کیا کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے. سر بات سنیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی مرتد ہوئے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پہلے ہی مرتد ہو گئے تھے. جی بالکل بالکل پہلے. دیکھیں وجوہ ارتداد جو ہے ایک شخص دیکھیں ایک شخص کے پاس ایک وجہ ارتداد ہو سکتا ہے، ایک شخص کے پاس 2 ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 100 ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 1000 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص زندگی میں اس ٹائم ایک ہو سکتا ہے، ٹائم ایک ہو. کب سے ان کا ارتداد شروع ہوا وہ موقع بتائیں تاکہ اس کے بعد ہم گفتگو کریں. حقیقت میں کبھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا نا. یہ منافق تو وہی ہوتا ہے نا بھائی، منافق وہی تو جو اظہار اسلام کرتا ہے دل سے. تو کبھی اگر دل سے مومن تھے تو خیبر سے کیوں بھاگے بھائی؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو. اگر یہ واقعا بھائی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دو. آپ نے تو 100 سوال کیا ہے نا، میں بھی ایک سوال کروں. اگر یہ اتنے ہی مومن تھے، میں نے آپ بھائی آپ نے اتنے سوال کیا، مجھے بھی ایک سوال کرنے دو. اتنے مومن تھے تو اللہ پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پہ ایمان ہے، قرآن کی آیات پہ ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، دوزخ سے ان کو ڈر ہے، دوزخ پہ بھی یقین ہے، تو خیبر سے کیوں بھاگے تھے؟ ٹھیک ہے، جب وعدہ کیا تھا، بیعت کیا تھا، ہم نہیں بھاگیں گے. خیبر سے کیوں بھاگے تھے؟ یہودیوں سے شہید ہو جاتے نا، شہادت قبول کرتے بھاگتے نا. وہ بعد کی بات نہیں بھاگے، آپ ثابت کریں گے بھاگنا، وہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو وہ پہلے کی بات ہے، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، بعد کی بات نہیں ہو، پہلے کی بات ہے. یہ بات بتائیں نا، آپ ان کو کب سے مانتے ہیں مرتد؟ دیکھو بھائی ہاں ابھی سن لو ابھی پھر میری بات کو نہ کاٹو. میں تجھے بتاتا ہوں نہیں میں کتاب دکھاؤں گا، میں کتاب دکھاؤں گا بھائی، میں کتاب دکھاؤں گا. اگر چاہیے جواب چاہیے تو میں کتاب دکھاؤں گا، جواب نہیں چاہیے تو نہیں دوں گا. مجھے یہی آتا ہے، کتاب دکھانا آتا ہے. میرے بھائی بتا دیں بھائی تو آپ کو ڈر ہے کہ آپ ہی کتابوں سے میں باتیں ثابت کرتا ہوں نا. اگر آپ جواب چاہتے ہو تو کتاب سے دیتا ہوں، کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا. آپ کو کس نے کہہ دیا ڈر ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ بتا رہے کتاب نہیں دکھانے دیتے نا، کتاب نہ دکھاؤ. کیوں آپ کو ڈر ہے؟ آپ کی ایک قرآن کی بائی ہے، میں اس سے دکھاتا ہوں تم کو کہ وہ کب مرتد ہوئے تھے. میں اپنی چکا ہوں. ڈر تو آپ کو آپ کے چہرے پہ یہاں ہو رہا ہے نا حضرت. آپ جو ڈر اس کو ہے جو سامنے والے کو جواب نہیں دینے دے رہا نا. وہ میں ثابت کر چکا ہوں وہ آپ کا موقف جھوٹا تھا. لیکن ابھی آپ بتائیں کہ کب سے ان کا ارتداد مانتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مرتد تھے یا اس کا جواب مرتد ہیں. وہ اس کا جواب میں آپ کے کتاب سے دوں گا. میں آپ سے نہیں، میں آپ کے بس مجھے اگر جواب چاہیے نا، مجھے نہیں مجھے اس طرح جواب آتا ہی نہیں ہے. مجھے یہی جواب آتا ہے کہ بخاری سے جواب دے دوں. بخاری کے بغیر مجھے جواب نہیں آتا بھائی. ٹھیک ہے نا. آپ کو جواب چاہیے نا، میں بخاری سے دکھا دیتا ہوں کہ ان کا ارتداد کب سے شروع ہوا تھا. کون ڈر رہا ہے بھائی؟ مولوی صاحب میں دکھا دوں گا کہ ان کا ارتداد، شیخین کا ارتداد کب سے شروع ہوا ہے. میں دکھا دوں گا کہ ان کا ارتداد کہاں سے شروع ہوا ہے. وہ آپ پہلے بتائیں
پہلے آپ زبانی بتائیں کہ کب نہیں بتاؤں گا، مجھے صرف کتاب سے آتا ہے، مجھے اس طرح جواب آتا ہی نہیں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں صرف کتاب سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں، کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا۔ بہت ڈر لگا نا، وہ شیخین کب سے مرتد ہوئے تھے، میں بخاری سے دکھانے لگا ہوں۔ مجھے نہیں آتا، مجھے صرف بخاری سے آتا ہے، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی بھائی، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی، میں بخاری سے صرف بتا سکتا ہوں۔ شیخ صاحب بخاری سے جواب دینے دو، میں وہی بخاری سے، ہاں بخاری سے بتا دیں گے، بخاری سے بتا دیں گے، کیا بتائیں وہی آپ کے سوال، ان کا کفر کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ پہلے زبان سے بتائیں، اس کے بعد میں آپ سے حوالہ نہیں، زبان مجھے بخاری کے بغیر آتا ہی نہیں ہے، کتاب کھولوں گا تو پتہ چلے گا نا، کروں گا نا، لیکن آپ بتائیں نا، پہلا موقع رد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ شخص سوال کرتا ہے، مجھے جواب نہیں دینے دیتا نا، یہ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ سوال جواب کا کوئی فائدہ ہے؟ اور بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے شیخ صاحب سے کہ اس کو اس بات سے ڈر رہا ہے کہ میں بخاری پڑھ دوں شیخین کی بے عزتی ہو جائے گی، تو نہیں پڑھنے دے رہا۔ آپ کو کس نے کہا میں ڈر رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا، اور کیوں نہیں پڑھنے دے رہا کہ میں ان کا بتا دوں کہ ان کا کفر کہاں سے شروع ہوا ہے، کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے تو کہہ دو یہ آپ کی کتاب ہے، پڑھو، یا آپ تو کہتے ہو نا کہ یہ قرآن کا بھائی ہے، قرآن کے بھائی، اس کے ختم کرتے ہو تم، ختم صحیح بخاری مدرسے میں رکھتے ہو نا، ختم قرآن کی طرح ختم رکھتے ہو، تو اس کو پڑھنے دو نا۔ بخاری نہیں پڑھنے دے رہا مولوی صاحب، قرآن کا بھائی نہیں ہے، قرآن کا بھائی نہیں ہے بخاری۔ سے آپ کا ارتداد بھی میں نے ثابت کرنا ہے، پہلے اپنا موقف تو بتائیں، دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلیل بعد میں ہوتی ہے۔ آپ کو میرا موقف سر میں بخاری سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں، پہلا دعویٰ مجھے تو یہ آتا ہے نا، دیکھو بھائی صاحب، آپ نے اتنے سوالات کیے ہیں، سوالات کا جواب نہیں دینے دیتے، اور میں جو جواب کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں، آپ اس کی تحریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے سر بخاری سے آپ کو جواب ملے گا، بخاری سے جواب کروں گا آپ سے، لیکن پہلے کرے آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے اس طرح جواب نہیں آتا بھائی، مجھے صرف بخاری سے پڑھ کے آتا ہے، میں بھول گیا ہوں، پڑھے بغیر میں نہیں بتا سکتا جی، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی ہے لوگوں، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی ہے، چلے جی، بخاری کے بغیر مجھے آتا ہی نہیں ہے، میرا علم کتابی ہے، کتاب کے بغیر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم، آپ ایک ہم نے کہا دوبارہ بھی اٹھ کر آ جائیں، آپ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اوکے بھائی، تو پڑھنے دو، اتنا آپ مضبوط ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا علم کم ہے، آپ کا علم زیادہ ہے نا، تو پڑھنے دو بخاری کو۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دعوے کے بعد دلیل لیں گے، آپ بغیر دعوے کے دلیل مجھے دعویٰ صرف بخاری سے پڑھ کے پڑھنا آتا ہے نا، جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے، ہاں، مجھے کتاب کے بغیر کسی سوال کا جواب نہیں آتا بھائی، مجھے کسی سوال کا جواب جو ہے نا کتاب دے کے بغیر نہیں آتا، نہیں آتا، تو بھاگ جائے، نہیں آتا، میں بڑا جاہل ہوں، کتاب سامنے نہیں تو میں بھول جاتا ہوں جواب، مجھے ہمیشہ نقل کرنی پڑتی ہے، میں آپ کا موقف رد کر چکا ہوں، رد کر چکا ہے، جب میں نے پڑھا ہی نہیں ہے اپنا موقف، تو رد کیا آپ نے؟ او بھائی، اس شخص نے یہ بخاری کو نہ پڑھنے کی اجازت نہ دے کر اس نے اعتراف کر لیا ہمارے موقف کے، الحمدللہ، کہ ان کا کفر کب شروع ہوا ہے، شیخین کا، پڑھنے دو نا، پڑھنے دو، پہلے زبان سے بتائیں، پھر آپ کی پہلے دعویٰ کریں، پھر دلیل سنتا ہوں۔ میں نے عرض کیا بار بار کہ میں کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا جواب، پڑھ لیں، اس پر دعویٰ کریں، پھر دلیل دیں۔ پڑھ لوں بخاری، کبھی دعوے کے بغیر دلیل ہوتی ہے؟ پڑھ لوں بھائی، بخاری پڑھنے کی اجازت ہے کہ ان کا کفر کب سے شروع ہوا ہے بھائی شیخین کا، ٹھیک ہے، پڑھ کر دعویٰ کریں، بھائی جب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا نا، جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا بھائی، وہ آپ کو زبانی بتائے نا سر، پھر دلیل طلب کروں گا نا آپ سے۔ نہیں مجھے نہیں، میں نے عرض کیا، بس ہم رک گئے ہیں بھائی، ہم ایک اس کو بولتا ہے ڈیڈ اینڈ کو پہنچ گئے، یہ بخاری نہیں پڑھنے دے رہا، کبھی کہتا پڑھو، ابھی اس نے کہا بخاری پڑھ کے سنا دو، اب کہتا نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا بھائی، دعویٰ کرے گا نا سر، دعویٰ کرو، پھر دلیل دو، تو بھائی یہ پتہ چل گیا نا، اور بھائی صاحب، شیخ صاحب،
آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں، یا آپ کو پتہ شاید نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے کہ اس بخاری سے شیخ کیا نکالے گا، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے مجھے بخاری سے نہیں پڑھنے پتا دے ہے رہا۔ آپ تو خود نہیں جانتے، آپ غیب تو نہیں جانتے، مجھے کس بات کا پتہ ہے یا نہیں مجھے ہے پتہ ہے نا، وہ تو میں بعد بالکل میں بتاؤں گا، بالکل مجھے پتہ ہے، آپ کیوں نہیں پڑھنے دے رہے بخاری؟ مجھے بالکل پتہ، آپ پوری دنیا کو پتہ چل گیا، آپ دیکھیں چالاکی آپ کر رہے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، سب کو پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی مذہب کی جو آپ کے مذہب کا جو قبر ہے یہی بخاری ہے، اسی لیے آپ مجھے نہیں پڑھنے دے رہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں پڑھنے دے رہے شیخ دعویٰ عین کیا کا، ہے آپ کا؟ وہی بخاری میں دعویٰ لکھا کیا ہے، ہے آپ کا؟ دعویٰ بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے دو، بعد میں دعویٰ بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے نہیں دو، ہے، دنیا کو چلے سارے آپ دعویٰ کریں، پھر دلیل بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، کوئی پڑھیں، دلیل میں نہیں، سنوں گا آپ دعویٰ کی۔ بھی بخاری میں لکھا ہے، دعویٰ مجھے یہ بھول گیا ہوں، بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے دو، دعویٰ لکھا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے بھائی، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی پڑھی ہے۔ بیٹھے شیخ صاحب میری بات سنیں، ایک منٹ، ہمارے اور آپ کے درمیان ہم اگلے ہفتے سالس کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سالس جو ہے ہمارے اور درمیان جی گفتگو اگلے ہفتے، نیکسٹ ویک سالس ہمارے درمیان بیٹھے گا، میری تجویز ہے، آپ قبول نہ کریں یا قبول کریں، آپ کی مرضی، سالس بیٹھے گا، سالس اس ڈیبیٹ کو ماڈریٹ کرے گا، کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ کا آدمی ہوگا، اہل وہ سنت کا سالس آدمی کہاں سے ہوگا، آئے گا؟ آپ لے کے آئیں گے، آپ اپنے آدمی کو لے کے آئیں، وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ لے کے آئیں بھائی، آپ اپنا سالس لے کے آئیں، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ سالس آپ کسی اہل سنت کے آدمی کو، اپنے فرقے کے آدمی کو لے کے آئے نا، تاکہ ہم اس طرح ڈیڈ اینڈ کو پہنچے نا، ڈیڈ اینڈ اس کو بولتے ہیں، ڈیڈ اینڈ کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی نا، وہ سالس ان باتوں کو جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اس باتوں کو ملائیں ٹھیک ہے، اسی کے مطابق چلیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اگر اگلے ہفتے کا لیتے ہیں ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگلے ہفتے ٹھیک ہے، سالس مخاطب ہو آپ جاؤں کے گا، کوئی ساتھ، مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم شیخ صاحب، مخادم حسین نہیں صاحب، سالس غیر شیعہ کر رہے ہوگا، ہیں، دیکھیں خالص مخالفین کے فرقے کا ہوگا، یہ اپنے آدمی کو سالس بنا کے لائیں گے بھائی، ایک کے بجائے دو آدمی سے ہمارا مناظرہ نہیں ہوگا نہیں نہیں نا، آپ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، میں لاؤں گا، اہل سنت کا آدمی میں لا دوں گا، وہ آدمی جو اگر آپ کو یقین آیا کہ وہ ایمانداری سے ہمارے درمیان وہ جو ہے اس پروگرام کو چلائے گا، تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ سے بات کرے گا، آپ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو آپ پھر کسی سالس کو لے کے آنا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، نیکسٹ، اگلے اوکے ہفتے جناب، اگلے اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تو بھائی آپریٹر صاحب ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہہ دیں کہ اپنا یہ سالس لے کے آئیں، تاکہ بالکل ان کو آزادی ہو، اپنے بتیجے کو، اپنے شاگرد کو، ٹھیک ہے نا، اپنے مسجد کے جو ان کا جو دوست ہے مولوی ہے اس کو لے کے آئیں، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، بس وہ سالس یہ کہہ دے کہ میں انصاف سے وعدہ کر دے کہ میں انصاف سے جو ہے نا اس پروگرام کو ماڈریٹ کروں گا، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہمارے ادھر اہل سنت کے دوست ہیں، الحمدللہ جماعت عمریہ کے دوست ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ سالس بن جائیں گے اگلے ہفتے، کیونکہ ہم ڈیڈ اینڈ کو پہنچے نا،